ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صل على سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. سلسلہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام سیدنا ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے. قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول بآخرة اذا اراد ان يقوم من المجلس. سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلمی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے. مجلس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف مسجد کے ماحول تک نہیں رہتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھروں میں بھی جایا کرتے تھے. صحابہ بھی آپ کو اپنے گھروں میں بلاتے تھے. جی ہاں، یہ کوئی عجیب اتفاق ہے کہ یہاں پر علماء کو قریب نہیں آنے دیا جاتا. حضور علیہ السلام کو صحابہ اپنے گھروں میں بلاتے تھے، برکت کے لیے بلاتے تھے، دعا کے لیے بلاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں جا کر وہاں ان کے گھر میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے. اور بعض مرتبہ آپ یعنی سیر و سیاحت کے لیے بھی نکلتے تھے، کسی باغ کی طرف، کسی پانیوں کی طرف، ندیوں کی طرف، اور علیحدگی میں بیٹھ کر اس صحابی کے ساتھ پانی ٹھنڈا وہ بھی اور ہوا اور باغ کی آب و ہوا وہ بھی حاصل کرتے تھے. تو یہ مجلس عام تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ کسی مجلس میں جب جاتے تھے مسجد کے ماحول سے ہٹ کر یا تبلیغ کے ماحول سے ہٹ کر، تو اس موقع پر آپ کی گفتگو صحابہ سے ہوتی تھی، مذاق بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال بھی لیتے تھے، صحابہ بھی آپ سے حال احوال لیتے تھے. تو اس موقع پر آپ مجلس سے جب اٹھتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم، کہہ دیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو بہتر، اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو کم سے کم یوں کہہ دیا کریں سبحان اللہ الحمدللہ. کیا الحمدللہ، اس کے بعد لا الہ، پھر اس کے بعد استغفر اللہ. یہ مختصر میں نے اور اس کا خلاصہ بتا دیا. اگر یہ دعا ایسی کیسی یاد کریں تو بالکل مسنون ہو جائے گی کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر یہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے واتوب الیک. اگر یہ نہیں تو پھر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک. بس یہ کہہ دیں، یہ بھی مجلس کا کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص نے جب پوچھا ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ انک لتقول قولا ما كنت تقول فيما مضى. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تو کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، آج کل آپ اس مجلس میں ایسے کر رہے ہیں، اور مجلس میں تو آپ ایسا نہیں کرتے. وہ تو مجلس کا مسجد کا ماحول ہوتا تھا، اب یہ گھر کا ماحول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ لما یکون فی المجلس، جب بھی تم ایسی مجلس میں بیٹھو کہ جہاں تم سے لب بات ہو جائے، بات کچھ نکل جائے، تو اس کے بعد آخر میں اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو جو اس مجلس میں ہوئے ہیں اس کو معاف کر دیں گے، بشرطے کہ کسی کی غیبت نہ ہو، بشرطے کہ کسی کی عزت دری نہ ہو. ورنہ اس سے معافی مانگنا شرط ہے، جس کی عزت دری کی، جس کی غیبت کی، تب جا کے وہ معاف ہوگا جب وہ معاف کرے گا. ورنہ روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ اس کے حق کو معاف نہیں کرے گا. تو اس طرح اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلس ذلك. ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے، جیسا کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد سے ابی برزہ سے تھی، اسی طرح سنن ترمذی سے یہ حدیث ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو اس سے بہت سی باتیں لغو اور فضول ہو جاتی ہیں، اور جب اپنی مجلس سے اٹھنے لگو تو ضرور یہ کہہ دیا کرو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر یہ لفظ پورے نہیں آتے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بھی نہیں آتا تو خالی استغفر اللہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حدیث کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔